الله ولي الذين آمنوا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5. ان میں سب سے پہلے ایمان کی ابتدا اس سے ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو لفظ معبود ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے کے دل میں کسی چیز کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے دل کسی کی طرف، تو اس کو رغبت کہتے ہیں. میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی. پھر یہ رغبت بڑھتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کو طلب کہتے ہیں. اور جب طلب بڑھ جاتی ہے تو ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اس کے بنا چین نہیں آتا، بندے کا گزارا نہیں ہوتا. اس کو محبت کہتے ہیں. چنانچہ جس سے محبت ہو اس کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. تو رغبت، طلب اور محبت، یہ درجات ہیں. پھر اگر کسی چیز کی محبت بہت بڑھ جائے، حتیٰ کہ اپنے معراج تک پہنچ جائے، تو اس کیفیت کا نام ہے عبادت. ایک مرتبہ چند نوجوان تھے. ساجد نے ان سے سوال پوچھا کہ بتائیں محب اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ چیز کیا دے سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ محبوب کے کہنے پہ جان دے دے، ایک نے کہا محبوب کے کہنے پہ سارا مال لٹا دے. وہ جوانوں والے جواب دیتے رہے. پھر کہنے لگے حضرت آپ بتائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، محبت کی معراج یہ ہے کہ کسی کی محبت دل میں اتنی سما جائے کہ اس محبت سے مجبور ہو کر یہ محب اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے. یہ محبت کی معراج ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ، ہمارے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہے وہ فقط آپ ہی کی ذات کے لیے ہے. آپ ہمارے محبوب بھی ہیں، ہمارے معبود بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو مومن اپنے رب سے کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے معبود بھی ہیں اور وہ ایک ہی ہیں، ان کو شرک پسند نہیں ہے. اور واقعی بات ایسی ہے کہ جو حسن رکھتا ہو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ میرا چاہنے والا کسی اور کی طرف دیکھے.
حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت سے محبت کا اظہار کیا، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا میرے پیچھے میری ایک سہیلی آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو مرد نے اس طرف دیکھا جس طرف اس نے کہا تھا سہیلی آ رہی ہے، تو عورت نے جوتا اس کے سر میں مارا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر کسی اور کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر ایک عورت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا خاوند کسی دوسرے کی طرف دیکھے، تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، وہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مانا؟ فرمانے لگے میرے ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا، تو ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پہ سویا ہوا تھا، میں نے محسوس کیا کہ ہمسائے میں میاں بیوی کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو رہی ہے، اونچی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ بھئی کیا ہے معاملہ، خیر ہو؟ تو میں نے دیکھا کہ بیوی اپنے خاوند سے کہہ رہی تھی میں نے آپ کے گھر میں غربت برداشت کی، میں نے آپ کے گھر میں فاقہ برداشت کیا، میں نے بڑے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا، اور میں اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں، لیکن اگر تم یہ سوچو کہ میرے سوا کسی اور کو بھی بیوی بنا لو تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں نظر دوڑائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، شرک ذرا سا بھی اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ عمل کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا خلیل صاحب، وہ ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے فجر کے بعد۔ وہ توحید پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے، جہاں انہیں موقع مل جاتا ان کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا محبوب ٹاپک ان کو مل گیا ہے۔ خوب رد کرتے تھے مشرکین کی، اور توحید پہ خوب کلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خوب توحید پہ بات کی، تو عمر ہماری چھوٹی تھی، ہم اس وقت کہیں کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، نئے 11ویں 12ویں کے اسٹوڈنٹ تھے، تو کچی عمر ہوتی ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ تو درس کے بعد میں نے کہا استاد جی میں آپ سے ایک کوسچن پوچھوں؟ کہاں پوچھو؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب رحیم ہے، غفار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرک کے بارے میں اتنی سختی کیوں ہے کہ بالکل شرک کو معاف نہیں کریں گے؟ تو استاد جی مسکرا پڑے اور مجھے کہنے لگے تو بچہ ہے نا، نہیں سمجھتا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا ذرا میری بات سن، تم ہو جاؤ گے بڑے، پھر تمہاری شادی ہوگی۔ اب یہ نام سن کے ہمیں شرم آنے لگ گئی کہ استاد جی کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ پہچان رہے تھے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور انجوائے بھی کر رہے تھے۔ تو مجھے فرمانے لگے اچھا اگر شادی ہو جائے اور بیوی اپنے خاوند کو آ کر کہے جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو یہ قابل قبول ہوگا خاوند کو؟ میں کہا نہیں، یہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے خاوند کو ایک ہی چیز قابل قبول ہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ وہ جو نقطہ ساتھ لگ گیا نا، آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔
جو مرضی ہو جائے. تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ شرک کا نقطہ قابل قبول نہیں ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندے میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں. اور جو کہتا ہے کہ اللہ آپ بھی ہمارے معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نقطہ پسند نہیں. پھر انہوں نے شعر پڑھا کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. اب یہ دو الفاظ ہیں، محرم اور مجرم، ان میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، ورنہ ایک ہی جیسے حروف ہیں باقی. تو ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. تو دعا کے بھی حروف اسی طرح ہیں، لیکن دغا بننے میں ایک نقطہ آ جاتا ہے. تو یہ جو شرک کا نقطہ ہے نا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. اسی لیے توحید ایک ایسا پیغام ہے جو تمام امتوں کو ملا، شروع سے لے کے جب سے انسانیت ہے، شروع سے لے کے آخری امت تک تمام امتوں کو توحید کا یہ پیغام ملا. چنانچہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، اس میں توحید ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور آگے محمد الرسول اللہ، اس میں رسالت کا پیغام ہے. تو سب امتوں کو یہی کلمہ ملا، پہلا کلمہ یہی تھا. البتہ رسالت میں جو رسول ہوتے تھے ان کا نام ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور ہمیں کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو رسالت میں فرق تھا، لیکن توحید کا ایک ہی پیغام تمام امتوں کو ملا. تو توحید کا پیغام سب انبیاء کا پیغام ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. اور اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کا خلاصہ بھی توحید ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغام یہاں سے شروع کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ایک ہے. اور پھر اس پر انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات بتاتے رہے کہ جو توحید کے قائل تھے ان کو کیسے سرخروئی ہوئی، اور جو مشرکین تھے ان کو دنیا میں کیسے ذلت ملی. درمیان میں ایک جگہ پہ پھر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور پھر اس بات کو آگے پھیلایا گیا، حتیٰ کہ جیسے مقرر اپنی تقریر کو سمیٹتا ہے اور اخیر کے اوپر آ کے سمری بیان کرتا ہے، تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر دیا. قل هو اللہ احد، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد پھر معوذتین ہیں، اور یہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو توحید ہی ہے جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے، حدیث پاک میں آیا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کو کیوں قرآن مجید کا دل کہا گیا؟ اس میں بھی توحید کا پیغام. اسی لیے جو مرنے والا ہو، کوئی بندہ مرنے کے قریب ہو تو سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو توحید کا پیغام یاد آ جائے. اللہ فرماتے ہیں الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور ایک میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ.
تو دیکھو ہم نے نمازوں کی ہر رکعت میں دعائیں مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ تو یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان اعبدونی، ایک میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو توحید ہی ہے جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ، ان چند الفاظ کے اوپر ذرا آج غور کیجئے گا۔ یہ 4 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس میں لا الہ جو ہے نا یہ نفی ہے، یعنی ہم ایک چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، نفی کر رہے ہوتے ہیں، تردید کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کوئی معبود۔ اور ہمارے مشائخ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ کو پڑھتے ہوئے تمام موجودات کی نفی کرو، حتیٰ کہ اپنی ذات کی بھی نفی کرو کہ میں بھی نہیں ہوں، اور پھر اللہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کا اس بات کرو کہ ایک اللہ موجود ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ نفی اثبات کہلاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اسے تحلیل بھی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو جھاڑو لگا دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر انسان کے دل کے لیے جھاڑو کی مانند ہے، دل کو میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے، ماں سوا کی محبتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس میں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، لا الہ پہلے اور الا اللہ اس بات بعد میں۔ ذکر کرنے والے بندے کو عام طور پر اس بات کے حالات زیادہ پیش آتے ہیں، چنانچہ جب وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے نا تو اس کو کئی مرتبہ درختوں کے پتے ذکر کرتے میں دکھائی دیتے ہیں، اور کپڑا ذکر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر تو کرتی ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لیکن جن کو اللہ کشف کی نظر دے دیتے ہیں، باطن کی بصیرت دے دیتے ہیں، وہ کئی مرتبہ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے سنتے بھی ہیں۔ تو جب وہ چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے سنتے ہیں تو اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہر چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ میر درد کا شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا۔ تو سالک جب ذکر کی کثرت کرتا ہے نا تو اس بات کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی یاد دلا رہی ہے۔ اب یہ جو اس بات ہے اس کی نفی کرنی ضروری کہ کہیں وہ دھوکے میں نہ پڑ جائے، ہمیں جو یہ اللہ اللہ محسوس ہو رہا ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو کیفیت ہے، اس کی نفی کرو۔ لہذا سالک کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو، سنتے ہو، سمجھتے ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ اس سے بلند ہے، وہ ہماری عقلوں سے بھی ماورا اوپر کی ذات ہے۔ لہذا جو تم دیکھو اس کی نفی کرو کہ یہ اللہ نہیں ہے، جو سنو اس کی نفی کرو۔ توحید کے بارے میں اس امت کے اکابرین نے بڑے اعلیٰ کلام کیے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ کلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ ان کا قول ہے کہ العجز اندر کی ذات ادراکن، کہ اللہ تعالیٰ کے ادراک سے عاجز آ جانا ہی اللہ کا ادراک ہے۔ یعنی جب بندہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ میں اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ میری سمجھ سے بھی بلند و بالا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی پہچان ہے، اب تم نے سمجھا کہ اللہ کون ہے۔ العجز اندر کی ذات ادراک۔ اور ہمارے سلسالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی بات کو ذرا کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا کرتے تھے جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا،
یا جانا گیا، یعنی علمی طور پر جس کو جانا گیا، جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا اور جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے، لا کی تلوار کے نیچے لا کر اس کی نفی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری کیفیات جو ہے یہ کیفیات ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، یہ تو مخلوق چیزیں ہیں، اللہ اور ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ سر سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کے شیخ تو ان کے ماموں تھے، مگر حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے فیض پایا۔ انہوں نے اپنی کیفیات کے بارے میں ایک بات کی، فارسی زبان میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ اس کو کہا ہے شاہق جبل، یعنی پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ دو سوار تھے جو گھوڑوں پہ سفر پہ نکلے اور ان کے سامنے ایک پہاڑ تھا اور وہ تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر انہوں نے ایک خیمے کو دیکھا، اور خیمے کے قریب جا کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج ہم محبوب کا دیدار کریں گے، اور وہ سواری سے اترے اور انہوں نے خیمے کا طواف شروع کر دیا۔ اصل میں انہوں نے یہ خیمہ جو تھا یہ اسماء و صفات کو بیان کیا تھا، اسماء و صفات کا خیمہ تھا کہ اس خیمے کے اندر ذات موجود ہے، تو وہ خوش تھے کہ اب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب یہ بات لکھنے کے بعد امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ذرا عبارت پہ غور کیجئے گا، فرماتے ہیں حسین قصاب اگر 1000 سال بھی طواف کرتا رہے تو وہ محبوب کی زیارت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ محبوب خیمے میں ہے ہی نہیں۔ حسین قصاب اگر 1000 سال بھی طواف کرتا رہے تو وہ محبوب کا زیارت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ محبوب اس خیمے میں ہے ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی کوئی ایسی کیفیت ہو کہ بندہ کہہ دے کہ جی یہ خدا ہے، نہیں، وہ خدا کیسے ہوا؟ وہ تو ہماری عقلوں سے بلند ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ تو اس سے بھی اونچے، اس سے بھی اونچے، اس سے بھی اونچے ہے۔ تو اللہ کو پانا یہی ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت۔ یافت کہتے ہیں پانا اور نایافت کہتے ہیں نہ پانا۔ تو جس کو نہ پانے کی حسرت نصیب ہو گئی، گویا یہی اللہ کا عارف ہے، اسی نے اللہ کو پا لیا ہے۔ اللہ کی عظمت یہی ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے، اللہ واقعی ہم آپ کو نہیں پا سکتے، آپ بہت بلند ہیں۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میری اتنی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، آپ ان کا شکر ادا کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، آپ کی تو میرے اوپر نعمتیں اس قدر ہیں کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں میں ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ میں جتنا شکر ادا کروں میں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ کلیم الآن شکرتنی، ہاں اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ جب تو اس نتیجے پر پہنچا کہ تو میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میرے اتنے احسانات ہیں، اب تو نے میرا صحیح شکر ادا کیا۔ تو اسی طرح ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، یہی اللہ کو پانا ہے، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ اور اپنی کیفیات اور احوال جو ہیں ان کی نفی کرنی چاہیے۔ تو نفی پہلے
اس بات بعد میں. لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے. کوئی معبود نہیں، ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں کہ جو ہر کسی سے ہٹ کٹ جائے اور ایک اللہ سے جڑ جائے. اللہ سے جڑنے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان مخلوق سے انقطاع پیدا کرے. اچھا، انقطاع پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گھر چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے اور جنگلوں میں چلا جائے. نہیں، دل سے تعلق ٹوٹ جائے. وہ جو دل کا تعلق ہے نا، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہو اور باقی جو تعلقات ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں. چنانچہ مقصود سمجھیے کہ کلمے کا اصل مقصود یہ ہے کہ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. اب اگر مخلوق سے جڑنا ہے تو اللہ کی نسبت سے جڑیں. تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفسانی شیطانی تعلقات نہ ہو. یہ ہے کلمے کا اصل مقصود. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ذکر کر رب کے نام کا اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کر. تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا. تو انسان دل سے کٹ جائے، یعنی دنیا کی چیزوں سے دل سے تعلق نہ رہے، دل ہٹ کٹ جائے. التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے والے گھر سے دل بالکل اچاٹ ہو جائے. دل میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو دل کو متوجہ کرنے والی ہو، کیفیت ایسی ہو جائے. جب تک انسان کا دل غیر سے خالی نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کا تعلق دل میں نہیں آئے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ دودھ کے لیے پیالہ لے کے گئے اور پیالے کے اندر کوئی میل ہے، گند ہے، تو دودھ ڈالنے والا کہے گا صاف برتن تو لاؤ، میں اس گندے برتن میں کیسے دودھ ڈال دوں؟ تو پہلے برتن کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اس میں دودھ آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اے میرے بندے، میں تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالنا تو چاہتا ہوں، لیکن تم ان نفسانی شیطانی محبتوں سے پہلے پاکیزگی تو حاصل کرو نا، برتن کو صاف تو کرو. تو صاف کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم صاف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے. اسی کو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. جب ہر تمنا دل سے رخصت ہو جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں. ایسے دل میں آ جاتے ہیں جس میں کوئی تمنا نہ رہے، کوئی آرزو نہ رہے. آرزو ہو تو بس ایک اللہ کی، تمنا ہو تو بس ایک اللہ کی. اب ہم دل کی صفائی کرتے نہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، اللہ بیت ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو ہمیں اپنی محبت دے دیجئے. بھئی کیسے محبت دیں گے جب تک ہم اپنے دل کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے، خالی نہیں کریں گے. تو نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے. دل کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. اچھا، یہ جو نفی ہے نا ایمان کے لیے، یہ نفی بڑی اہم ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ نفی کا تو پیغام سکھاتے ہیں کہ مشاہدے سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نفی کرو. کیا چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر؟ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر. مخلوق کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں مخلوق کے بغیر. تو دیکھو نفی ہے نا، مخلوق کی نفی، اسباب کی نفی. جتنا اسباب کی نفی کریں گے اتنا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا. تو یہ نفی تو کرنی پڑتی ہے، اور اس نفی میں محنت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے ایمان کمزور ہے.
قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے اور مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. ان واقعات کا نچوڑ یہی ہے کہ نفی بتائی گئی. فرعون کا واقعہ بتایا کہ دیکھو حکومت سے کچھ نہ ہونے کا یقین. قارون کا واقعہ بتایا مال و دولت سے کچھ نہ ہونے کا یقین. قوم سبا کا واقعہ بتایا دیکھو کھیتی باڑی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. تم اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لو. ان لوگوں کے پاس حکومتیں تھیں، مال تھا، کھیتی باڑیاں تھیں، مگر یہ کامیاب نہ ہو سکے. تو تم بھی کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کی نفی نہیں کرو گے. اور آج اسباب کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہمارا اسباب کے اوپر زیادہ اعتماد بڑھ گیا ہے اور اللہ پہ یقین کمزور ہو گیا ہے. اس لیے اگر کوئی مدرسے میں طالب علم پڑھنے جاتا ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے؟ بھئی جس نے پیدا کیا اس نے کھلانے کی بھی تو ذمہ داری خود لی ہے، وہ کھلائے گا بھی صحیح. فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے. تو جب اللہ نے ذمے لے لیا تو وہ کھلائے گا، سبب بنائے گا. مگر ان کو یقین نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں جی یہ مدارس میں جانے والے کہاں سے کھائیں گے. جانے والوں کو اتنا اپنے اوپر جو ہے پریشانی نہیں ہوتی، ان دیکھنے والوں کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. یہ کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی پہلے بھی اللہ ان کو کھلا رہا ہے، اب بھی اللہ ان کو کھلائے گا. تو رزق کا معاملہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اللہ سبب بنا دیتے ہیں، مگر یقین کی کمزوری ہوتی ہے. ہاں سبب کوئی ہو پھر بڑا پکا، اچھا جی اب ہمارے پاس فیکٹری ہے، ہمارا بزنس ہے، اب ہمارے پاس کھیتی باڑی ہے، یہ چیزیں اگر ہوں تو پھر بڑا یقین ہوتا ہے ہاں اب بچے پلتے رہیں گے. بھئی اگر ان کے ہوتے ہوئے بچے پل رہے ہیں تو ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ان کو پالیں گے. اصل ہے ان کا اللہ سے جڑنا. اللہ سے جڑ گئے اللہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روٹی بھی دیتا ہے، بوٹی بھی دیتا ہے، کاریں بھی دیتا ہے، بہاریں بھی دیتا ہے. اللہ سے جڑنا اصل یہ کام ہے، ورنہ تو کھیتیوں والے بھی برباد ہوئے، فیکٹریوں والے بھی برباد ہوئے، مال و دولت والے بھی برباد ہوئے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں لات اور منات کی بڑی شد و مد کے ساتھ نفی کی جاتی تھی، آج کے زمانے میں ان اسباب کی بھی اسی شد و مد کے ساتھ نفی کرنی چاہیے. کھیتی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، فیکٹری سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کاروبار سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ سے پلنے کا یقین. مگر یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج یہ بات سننا بھی کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. جی کیوں کہہ رہے ہیں کھیتی سے نہ ہونے کا یقین، نوکری سے نہ پلنے کا یقین. اسی لیے قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا کوشچن پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تجھے پالتا کون تھا. اور جو کھیتی سے اور دفتروں سے پلنے والے لوگ ہیں وہ وہاں جواب نہیں دے سکیں گے، کہیں گے ہے ہاتھ لا ادری، میں نہیں جانتا. اور جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اور جن کے یقین اللہ کے ساتھ پختہ ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے. واقعی جب ماں کے پیٹ میں تھے وہاں بھی اللہ پالتے تھے، جب زمین و آسمان کے پیٹ میں آئے یہاں بھی اللہ پال رہے ہیں، اللہ ہی پالتے ہیں. اور ذرا غور کرو اللہ کی قدرت پر کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ایک ماں کے پیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، امبیلیکل کارڈ جس کو کہتے ہیں. تو بچے کو جو خوراک ہوتی ہے ساری اس کے ذریعے سے ملتی ہے. تو گویا خوراک کا راستہ ایک ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں.
جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ خوراک کے راستے دو بنا دیتا ہے. ماں کے سینے پہ اللہ نے 2 فیڈر بنا دیے ہیں. بچہ کبھی ادھر سے دودھ پیتا ہے، کبھی ادھر سے دودھ پیتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں ایک راستہ تھا خوراک ملنے کا. جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے 2 راستے بنا دیے. پھر جب 2 سال ختم ہوئے، دودھ پینے کی عمر ختم ہوئی، تو اللہ رب العزت نے خوراک کے راستے اور بڑھا دیے. چنانچہ مشروبات اور اس میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں. تو اگر ان تمام چیزوں کو آپ سمرائز کریں تو یہ 4 بنتے ہیں. تو پہلے ایک تھا، جب پیدا ہوئے تو 2 راستے بن گئے. پھر دنیا میں جوان ہو کے زندگی گزاری تو اللہ نے 4 راستے بنا دیے. کھانے بھی دیے، مشروبات بھی دیے، پھل بھی دیے، میوے بھی دیے. اور جب انسان اس دنیا سے مر کے آگے جائے گا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ 4 کی جگہ 8 راستے بنائیں گے. چنانچہ جنت میں جانے کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ 8 دروازے بنا دیں گے کھانے پینے کے لیے جانے کے. تو دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رزق کے دروازوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو رزق کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت ہے اعمال کے بارے میں، کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں. یہ ہے پریشانے والی بات. تو اس دنیا میں اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اسباب کی نفی کرنی پڑے گی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اسباب کی نفی بڑی مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندے کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ حالات ایسے بنا دیتے ہیں. کاروباروں والوں کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، فیکٹری والوں کی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، اللہ پھر بھی ان کو پال کے دکھا دیتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. اللہ بندے کا ایمان بنا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے. تو کتنا عجیب لگتا ہے کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، جو اللہ کے محبوب، انہوں نے بچپن میں اپنے والد کا سایہ عاطفت بھی نہ دیکھا. یہ ہماری سوچ ہے کہ والد کے دست شفقت سے ان کو محرومی ملی. اور پھر دیکھیں کہ ابھی 4 سال سے کچھ اوپر کے ہوئے تھے جب اپنی والدہ کے پاس پہنچے، اور والدہ ان کو مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ طیبہ آئیں. اور اس دوران وہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کچھ کہہ رہی تھیں، مجھے بات تو سمجھ نہیں آئی مگر ساتھ رو بھی رہی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بچہ تھا تو والدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گیا. اچھا، اب والدہ وہاں سے بچے کو لے کے اور اپنی ایک باندی تھی لے کے مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلتی ہیں. اللہ کی شان دیکھیں، راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، اس راستے کے اوپر والدہ کی وفات ہو گئی. اب والد کا سایہ تو پہلے اٹھ گیا تھا، سفر کے دوران والدہ کی شفقت بھی چلی گئی، اور ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ ایک خادمہ کے ذمہ ہے، اور خادمہ اس کو لے کے واپس آ رہی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سہارے چھینتے چلے گئے. پھر لوٹ کے واپس آئے تو دادا نے کفالت کی، اور کچھ عرصے کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے. تو والد بھی فوت، والدہ بھی فوت، دادا بھی فوت، جو قریبی تھے سب. ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس نے پیغام لے کر آنا تھا کہ اللہ کو اپنا سہارا بناؤ، ہم نے اس کے سہاروں کو توڑ کے دکھا دیا کہ دیکھو بے سہارا بھی ہم ان کو پال کے دکھا دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محل میں بھی پال سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی محل میں پالا, یوسف علیہ السلام کو بھی محل میں پالا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محل میں پال سکتے تھے, مگر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ انہوں نے توحید کا پیغام دینا تھا. اگر سہاروں سے پل کے بڑے ہوتے تو دنیا کہتی خود تو سہاروں سے پل کے بڑے ہوئے, ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا کے سہاروں پہ یقین مت کرو. اللہ نے کہا دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات بھی ایسے پیش آئے ہیں, ہم نے ان سے بھی سب سہارے چھین لیے, اس لیے کہ اصل سہارا تو اللہ کا سہارا ہے, تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو نفی کرنی پڑے گی. نفی سے مراد یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے, اسباب اختیار کرے مگر مؤثر اللہ کو سمجھے کہ اللہ چاہیں گے تو تاثیر ہو جائے گی, نہیں چاہیں گے تو تاثیر نہیں ہوگی. اسی لیے آپ بیمار ہیں, گولی کھائیں مگر دعا بھی مانگیں اللہ اس دوائی کے اندر صحت ڈال دیجئے. اللہ چاہیں گے تو دوائی میں صحت مل جائے گی, نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی. تو نظر اللہ کی ذات پر رہے, یہ ہم نے دنیا میں سیکھنا ہے. تو اس لیے مومن کو اس دنیا میں نفی کرنی پڑتی ہے, ہر چیز کی نفی. اس بات فقط اللہ کا. یہ تو خیر ابتدا تھی. اب ایک نکتے کی بات کہ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور سب انبیاء نے یہ نفی کی, اسباب کی. لا الہ سب نے پڑھا, لیکن ان تمام انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے مقام نفی میں کمال پیدا کیا, وہ باقی تمام انبیاء سے آگے نکل گئے. اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ, اور میرا ابراہیم 100% کامیاب, 100% کامیاب ہو گیا, 100 میں سے 100 نمبر لیے. فَأَتَمَّهُنَّ کا یہ مطلب ہے. اب جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما, اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناؤں گا. تو دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا یہ منصب عطا فرمایا. چنانچہ ان کی اولاد میں 10,000 سے زیادہ انبیاء تشریف لائے, وہ ابو الانبیاء بنے. ہم امت محمدیہ ہیں لیکن ملت ابراہیمیہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پھر آپ کی طرف وحی نازل کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. تو نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام میں وہ کون سی خاص بات تھی, وہ تھی ماں سوا کی نفی. اس میں انہوں نے کمال پیدا کر لیا. چنانچہ ان کی زندگی کے حالات دیکھیں تو آپ دل کہے گا کہ واقعی انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں ہے ستارے کو دیکھا تو قوم نے جیسے ستاروں کو سجدے کرتی تھی انہوں نے کہا ذا ربی, لیکن جب ستارے ڈوب گئے فرمایا لا احب الافلین, مرنے والوں اور ڈھلنے والوں کو میں خدا نہیں مان سکتا, میرا رب کوئی اور ہے, میرا رب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. پھر اس کے بعد رأى القمر بازغا, 14 کے چاند کو دیکھا, قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افل, جب وہ بھی غروب ہو گیا, قال لا احب الافلین, کہ میں نہیں, ڈلنے والوں سے میرا کیا معاملہ, میرا پروردگار ایسا نہیں ہو سکتا, انکار کر دیا. پھر تیسری بار فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اور رب سب سے بڑا ہونا چاہیے.
لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمانے لگے کہ نہیں بھائی ان ڈھلنے والوں سے میں بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں شرک سے بس بری و ذمہ ہوں اور میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا اور میرا جینا سب میرے اللہ کے لیے ہے. تو دیکھو شرک سے کیسے بیداری کا اظہار کیا اور تمام معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے نفی میں کمال پیدا کیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور آزمایا. انسان کے دل میں بیوی بچوں کی محبت فطری چیز ہے اور یہ ثواب کا کام بھی ہے. اللہ نے اس میں بھی آزمایا. میرے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک ویرانی جگہ پہ چھوڑ کے آئے. ویرانی جگہ وہ کہ جہاں بالکل بیابان تھا، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پہ سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ پھل تھے، نہ کوئی وہاں انسان بستا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں. پانی نہیں تھا. جہاں پانی نہ ہو وہاں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اے میرے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آؤ. یہ بڑا امتحان تھا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سفر پہ نکلتے ہیں، اب بچے ہوتے ہیں، گھر میں عورتیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چھوٹے بیٹے بھی ہیں، پھر بھی گھر کی فکر رہتی ہے کہ جی پیچھے اکیلے ہیں گھر والے. حالانکہ وہ تو آبادی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے قریب ان کے رشتے دار بھی رہ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی فکر لگی ہوتی ہے. اللہ خیر رکھے، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، صبح و شام فون کر کے گھر والوں کی خیریت دریافت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. اور اگر گھر کا بچہ بیمار ہو جائے، ہم ہزاروں میل دور بیٹھے اداس ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے کو بخار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچایا گیا، بچہ وہاں بیمار ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے تیماردار بھی ہیں، پھر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ دل میں محبت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ معاملہ اتنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو میرے گھر کے قریب چھوڑ کے آ جاؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا دل ہوگا، ذرا سوچیں تو صحیح نا، کہ رات کے اندھیرے میں اس ویرانے میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا، جہاں پتہ ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے، نہیں پتا وہاں کوئی جانور آئے گا اور ان کو پھاڑ کھائے گا، کوئی اژدہا آئے گا ان کو کاٹ ڈالے گا، یا کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو کتنا تھا. میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. چنانچہ بیوی بچوں کو چھوڑا اور چلنے لگے. جب چلنے لگے تو بی بی ہاجرہ حیران، پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش رہے. وہ بھی نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھیں، ان کا ایمان بھی بڑا قوی تھا، پکا تھا، یقین تھا اللہ پہ. تیسری مرتبہ انہوں نے یوں پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سر ہلایا کہ ہاں میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جب یہ فرمایا تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر آپ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ بی بی ہاجرہ کا یقین تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مقبول بندی بن گئی. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے چل پڑے اور پہاڑ کے ذرا دوسری طرف آئے اوٹ میں، اور وہاں پہ دل غم زدہ ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. اس کا مطلب یہ کہ دل کے اندر
ایک بوجھ تو تھا نا، اگرچہ اللہ کے حکم پہ سر جھکا دیا مگر فطری محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پالنے کے لیے زمزم بھی جاری فرما دیا، اور جو زمزم جاری ہوا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ پھر لوگ وہاں کے آباد ہونے لگے اور مکہ مکرمہ مستقل ایک بستی، ایک شہر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا۔ اب بچہ ذرا بڑا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے ہیں، رہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے صبح اپنے بچے سے پوچھا کہ اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو چاہے گا تو میں قربانی دوں گا، نہیں چاہے گا تو قربانی نہیں دوں گا، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، اے بیٹے تو ذرا اپنی رائے بتا دے، اگر تو تیار ہے میں تیار والا معاملہ کروں گا، اگر تو انکار کرتا ہے تو میں انکاری والا معاملہ کروں گا، باندھ کے تجھے ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ قربان تجھے ضرور کرنا ہے۔ اپنا ریسپانس بتا دے کہ تیرا ریسپانس کیا ہے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے وہ فوراً تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کو نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ والدہ نے نہلا دیا، اچھا کپڑا پہنا دیا، تو اب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ راستے میں شیطان نے اپنی شیطانیت دکھانے کی کوشش کی۔ پہلے اس نے اسماعیل علیہ السلام کو آ کے ورغلانے کی کوشش کی کہ تمہارا والد تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ او بڈھے، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر تو میں خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو دو نہ چلا۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے آ کے کہا آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اور بیٹے کو بھی کوئی باپ ذبح کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ اللہ نے ساری امتوں کے اندر کر دیا، تو آپ بھی اگر اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح کریں گے تو آپ کا بھی نام بدنام ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ او بدبخت، مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا تو اس نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور میں اپنے بیٹے کو ذبح اپنے رب کے حکم پہ کر رہا ہوں، یہ کیا ایک مناسبت کوئی ہے ہی نہیں اس میں۔ پھر برباد ہوا اور کوئی داؤ نہ چل سکا۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ کو بھی ورغلانے کی کوشش کی کہ آپ کے خاوند آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا گئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بڈھے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو والدہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے تو میں تیار ہوں کہ میرا بیٹا بھی تیار ہو جائے اور میرا خاوند اس کو اللہ کے نام پہ تیار کر دے۔ جب سب کو اس نے ورغلانے کی کوشش کر لی اور سب نے اللہ پہ اپنے یقین کا اظہار کر دیا، اب ایسا وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، دو پہاڑ تھے ان کے درمیان درہ تھا، درہ کہتے ہیں چھوٹی سی جگہ جہاں سے گزرتے ہیں آگے، وہ درے سے جب نکلے تو آگے کھلی جگہ تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا
ابا جان آپ فرما رہے تھے بڑے کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں، اب آپ بتائیں بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے بات کھول کے بتائی کہ میرے بیٹے میں تو تجھے ذبح کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اس کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ میری آنکھوں پہ جو ہے آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ ذبح کرنے لگیں اور مجھے تڑپتا دیکھیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر نرمی آ جائے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور بیٹا تو خود تیار تھا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں ذرا، منظر کیسا ہوگا، والد جس نے ساری عمر دعائیں مانگی اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں ملا ہوا بیٹا ابھی چھوٹی عمر کا ہے اور باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی قربانی تھی۔ اللہ اکبر، جس سے محبت ہو اس کو تو کانٹا چبھے تو برداشت نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام تحیہ کر چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ اصل میرا معبود اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ میں نے تمام تعلقات کے اوپر چھری پھیر دینی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس کے اوپر چھری پھیری۔ جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کی جگہ ایک جانور تھا جو قربان ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرما لی اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کے اوپر اور بھی امتحان آیا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بیزار تھے۔ ایک ایسا موقع آیا، قوم میلہ لگاتی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے جب وہاں جا کے ان کے شرکیہ کام دیکھنے تھے تو طبیعت بیدار ہی ہونی تھی نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قوم چلی گئی۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک کلہاڑا لیا اور جتنے بت خانے میں بت تھے فَجَعَلَهُ جُذَاذًا، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمام بتوں کو توڑ دیا۔ یہ چھوٹا خدا، یہ موٹا خدا، یہ پتلا خدا، یہ لمبا خدا، کوئی لکڑی کا بنا ہوا، کوئی پتھر کا بنا ہوا، سب کے ٹکڑے کر دیے۔ الا کبیرہ، ایک تھا جو ان میں سے بڑا تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں توڑا بلکہ اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے آ کے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ فَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ جی کام آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ آپ دیکھیں کہ کلہاڑے سے ان کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو کلہاڑا کس کے پاس ہے؟ ان کا وہ تو بڑے معبود کے کندھے پہ ہے۔ ان کا بھئی جہاں سے اسلحہ برآمد ہو وہیں پہ پھر مجرم ہوا کرتا ہے، تو بڑے بڑے اپنے بت سے پوچھو اس نے ٹکڑے کیسے کیے؟ اور وہ کہنے لگے جی بت تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمہارے اوپر تف ہے کہ تم اس کو خدا مانتے ہو، رب مانتے ہو کہ جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے وہاں بھی ان کو توحید سکھائی اور شرک سے بیداری کا اظہار کیا۔ اب اس پر قوم پوری کی پوری تیار ہو گئی کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سزا دینی چاہیے۔ کیا سزا دینی چاہیے؟ ان کو آگ میں جلانا چاہیے۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نمرود نے فیصلہ کر لیا کہ ہم فلاں دن کو آگ جلائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالیں گے، اور لوگوں کو حکم دیا
کہ سارے لوگ اپنے معبودوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں. چنانچہ عورتیں لکڑیاں ڈالتی تھی، اکٹھی کرتی تھی، اور جن عورتوں کی کوئی منتیں پوری نہیں ہوتی تھیں وہ منتیں مانتی تھیں. یہ منت پوری ہو گئی تو ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑیاں ڈالاؤں گی. لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا. جب اس کو آگ لگائی گئی تو اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا. تو بادشاہ نے ایک جھولے کا انتظام کیا کہ ہم ایک جھولے پہ ان کو بٹھائیں گے اور دور سے ان کو دھکا دیں گے اور یہ آگ کے اندر جا پڑیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، سامنے آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے، پوری قوم تلی ہوئی ہے آگ پہ ڈالنے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے راضی ہیں، مطمئن ہیں اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ جھولے پہ بٹھا دیا گیا اور ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام جھولے سے آگ کے اندر جا رہے تھے، گر رہے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ یا اللہ، آپ کے ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میرے انبیاء کی مدد تم نے کرنی ہے، یہ بھی اسائنمنٹ میری ہے. اے اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کروں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو جاؤ کرو. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ ایک بارش کا قطرہ اگر زمین سے ایک بالش کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے، جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش پہ آ کے پھر واپس جا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی تیزی عطا فرمائی ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ہوا میں ان سے کلام کیا. اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں what can I do for you, can I help you؟ تو انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے اسباب تو سارے ختم ہو گئے، اب تو آپ آگ کے اندر گر رہے ہیں. اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ what can I do for you؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں اتنا خوبصورت سوال پوچھا، فرمایا حسبی سوالی علمہ بحالی، کہ مجھے یہ بتا کیا اللہ میرے اس حال سے واقف ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ واقف ہیں. فرمایا کہ یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ احساس مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر رہا ہے. میں تجھ سے مدد نہیں مانگتا، جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جس حال میں وہ راضی ہے میں اسی حال پہ خود بھی راضی ہوں. یعنی اس دنیا کے اسباب کو بھی توڑ دیا اور عالم ملکوت کے اسباب کو بھی توڑ دیا. جب سب اسباب کی نفی کر دی، یہ نفی کامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی سلامتی والی بن جا. اگر فقط ٹھنڈا کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کولڈ سٹوریج ہی بن جاتا اور پھر ابراہیم علیہ السلام تکلیف میں ہوتے. اللہ نے فرمایا سلامتی والی بن جا. چنانچہ وہ جو آگ تھی اللہ نے اس کو ایئر کنڈیشن بنا دیا تھا. 21 ڈگری کے اوپر ابراہیم علیہ السلام 40 دن وہاں رہے اور انہوں نے اپنی زندگی دیکھنے میں آگ میں گزاری، مگر اللہ کی مدد میں انہوں نے اتنی اچھی زندگی وہاں گزاری. تو ابراہیم علیہ السلام نے مقام نفی میں کمال حاصل کیا اور امتیازی درجہ پایا. جیسے طلباء میں پاس تو سارے ہو جاتے ہیں مگر کوئی جید جدن ہوتا ہے اور کوئی ممتاز ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب نے نفی کی، باسوا کی، مگر سب اس میں کامیاب ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام اس میں ممتاز آ گئے. ان پر ایسے حالات آئے کہ انہوں نے اپنے رب سے وفا کر دکھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصدیق کر دی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور میرا ابراہیم تو میرا بڑا وفادار نکلا. اس نے واقعی میرے ساتھ محبت کا حق نبھا دیا. اس نے تمام جو ہے وہ میرے جو شریک تھے ان کی نفی کر دی
انفسی اور آفاقی تمام معبودوں کی نفی کر دی. میرا ابراہیم ایک میرے ساتھ ہی محبت کرتا تھا, میرے ہی ساتھ محبت کرتا تھا, لہذا اس کی محبت مجھے پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے قلب کی تعریف کرتے ہیں, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آیا, اس لیے کہ ان کے دل میں ماں سوا کا کوئی تعلق نہیں تھا, صرف ایک اللہ کا تعلق تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا تعلق پانے کے لیے ہمیں باقی تمام نفسانی شیطانی تعلقات کو توڑنا پڑے گا, تب ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. اور جب تک یہ نفسانی شیطانی محبتیں دل میں رہیں گی تب تک اللہ کی محبت کا لطف نصیب نہیں ہوگا. اس لیے یہ نفی جب تک کامل نہیں ہوگی تب تک آگے اثبات کا مقام نصیب نہیں ہوگا. اس کی کامل نفی کرنی چاہیے. آج کل نوجوان لڑکے بڑا جلدی لکھ دیتے ہیں آئی لو یو, آئی لو یو. بھائی آپ اگر کسی کو لکھ رہے ہیں تو وہ شرعی تعلق ہے تو جائز ہے, اور اگر شرعی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لکھے آئی لو یو اور جواب میں اللہ فرما دیں اچھا تم غیر شرعی تعلق کو کہتے ہو آئی لو یو تو میں اب تم سے محبت نہیں کرتا. سوچئے پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے اپنا تعلق فقط اللہ ہی سے جوڑنا ہے, اور اللہ کے سوا باقی سب تعلقات جو نفسانی شیطانی ہیں ان کو توڑنا ہے. اگر کوئی تعلق رہے تو اللہ کے لیے رہے, مخلوق سے کٹو, اللہ سے جڑو, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. تو لب لباب یہ ہوا کہ مقام نفی میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ ان کی خصوصیت تھی, اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. اب آگے ہے اس بات کہ باقی تو سب کے انکار کرو مگر اللہ کا اس بات کرو. سب انبیاء نے الا اللہ بھی کہا, یہ اس بات ہے, مگر اس بات کے مقام میں اس دنیا میں سب سے زیادہ کمال ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. اللہ کے حبیب سب انبیاء سے بازی لے گئے, اس لیے کہ جتنے انبیاء نے اللہ کا اس بات کیا وہ بن دیکھے تھا, غائبانہ خبر پہ تھا منحصر کہ اللہ ہے. دیکھا تو کسی نے نہیں تھا نا, بس اللہ نے پیغام دیا, انہوں نے مان لیا اور انہوں نے اس بات شروع کر دیا کہ کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہے. تو ان کا اس بات وہ بھی ایک خبر کے اوپر بنیاد تھا, دیکھا نہیں تھا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات جو تھا وہ سنا سنایا نہیں تھا, وہ دیکھا ہوا تھا, انہوں نے دیکھا تھا. اب یہاں پہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لا تدرک الابصار. ہاں بات ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھا. اس دنیا سے ان کو آخرت میں لے جایا گیا, عرشوں پہ لے جایا گیا, اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا. تو وہاں جا کر دیکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی روحانی معراج تھا. بھئی روحانی معراج میں کیا خصوصیت ہوئی؟ روحانی معراج تو اور انبیاء کو بھی حاصل ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے, یہ ظاہری جسمانی معراج تھا کہ جسم اطہر کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, جسم اطہر کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں سے پھر اس کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اور مقام تدلی تک پہنچایا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار گویا معراج پر کیا. عام مخلوق کہ جو مومن ہیں ان کے ساتھ دیدار کا وعدہ جنت میں ہے. ہم آج اس بات کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں, مگر ہمارا بھی یہ ماننا خبر پہ منحصر ہے, دیکھا ہوا نہیں ہے. دیکھیں گے جنت میں جا کے, وہاں اس بات کامل ہوگا.
مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات اس دنیا میں کامل تھا معراج حاصل ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے خلیل جو تھے وہ مقام نفی میں کمال پا گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مقام اثبات میں کمال پا گئے، اور اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنا لیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا اور مشاہدہ فرمایا تھا، تو آپ کا جو تصدیق تھی وہ 100% کامل تھی. حدیث پاک میں ہے لیس الخبر کالمعائنۃ، کہ خبر جو ہوتی ہے وہ مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی. آج ہم بھی تصدیق کرتے ہیں مگر یہ سب خبریں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تھا، یہ اس درجے تک کی بات نہیں ہو سکتی. وہ درجہ صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو مقام نفی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کمال پا لیا، اور مقام اس بات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال پا لیا. ہم جب بچپن میں اپنے استاد سے پڑھتے تھے تو یاد آتا ہے کہ استاد نے نماز یاد کروائی اور اس کا ترجمہ پڑھایا. تو میں نے اپنے استاد سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں نبی علیہ السلام نے سکھایا. میں نے کہا اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی. فرمایا ہاں ترجمہ تو یہی ہے. میں نے کہا کہ ہم نے تو بچپن سے والدین سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا، پھر وہ کیا تھا کہ جس کو حاصل کرنے کی تمنا نبی علیہ السلام کے دل میں تھی اور انہوں نے اس درود شریف کو نماز کا حصہ بنایا. تو استاد نے کوئی جواب تو نہ دیا اور میں بھی خاموش ہو گیا. مجھے کہنے لگے تم چھوٹے ہو، بات کو سمجھ نہیں سکو گے، میں اس کو نہیں کھول سکتا. پھر سلوک کی زندگی میں ہم آگے سفر کرتے رہے حتیٰ کہ پھر مشائخ کی کتابوں میں یہ بات سمجھ میں آئی. اب آج یہ نقطہ آپ بھی سمجھ لیجئے کہ جو محبوبیت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی. محبوبیت ذاتی تو یہ ہے کہ ماں کا بیٹا اس کو محبوب ہوتا ہے، چاہے گورا ہو کالا ہو، نقش نین اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں. چونکہ ماں کا بیٹا ہے تو ماں کو بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے، یہ محبوبیت ذاتی کہلاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو عقل مند ہو، خوبصورت ہو، ہونہار ہو، وہ اچھا لگتا ہے تو ماں کو اپنا بیٹا بھی پسند ہے، یہ محبوبیت ذاتی ہے. اور ماں کو ہمسائے کا بچہ بھی پسند ہے، وہ محبوبیت صفاتی ہے، اس کی صفات کی وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے. پیارا بچہ ہے، بولتا اچھا ہے، باتیں اچھی کرتا ہے. تو محبوبیت ذاتی اور محبوبیت صفاتی یہ دو طرح کی محبوبیت ہوتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوبیت حاصل تھی وہ محبوبیت ذاتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد تھے اور اللہ تعالیٰ نے احمد کو اپنا محبوب بنا لیا. یہ محبوبیت ذاتی ان کو حاصل تھی. لیکن بیٹے کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ جیسے والدین بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اب میرے اندر ایسی صفات بھی آ جائیں کہ والدین ان صفات کی وجہ سے بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد بھی تھا، اور محمد کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا دل چاہتا تھا میں اس دنیا میں ان ایمان کی صفات کو اتنا کامل درجے تک پا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو صفاتی طور پہ مجھ سے محبت ہو جائے. تو میری محبت ذاتی جو ہے اس میں محبت صفاتی بھی شامل ہو جائے. تبھی نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہمارے سلوک میں یہ لا الہ الا اللہ کا سبق بڑا اہم ہے. جن سالکین کو کرنے کی اجازت ہے
ان کو چاہیے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس سبق کو کیا کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تحلیل زبان سے پڑھنے کو کہتے ہیں. اس طرح سے پڑھیں کہ لا الہ پڑھتے ہوئے اپنی اور تمام موجودات کی نفی، ہر چیز کی کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور الا اللہ کہتے ہوئے فقط اللہ کا اس بات. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے تمام تعلقات کٹ جاتے ہیں، ایک اللہ سے تعلق انسان کا جڑ جاتا ہے. اللہ کی محبت ایسی دل میں آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو ماں سوا سے بیگانہ کر دیتی ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے شعر لکھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے، لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. یہ اللہ کی محبت کو عجیب معاملہ ہے کہ جب وہ دل میں آتی ہے تو دل کو ہر کسی کا کاٹ دیتی ہے اور ایک اللہ سے جوڑ دیتی ہے. اور ہمیں یہ مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو تمام مخلوقات سے توڑ دیجئے اور اپنے ساتھ اس دل کو جوڑ دیجئے. ہم آپ کے ہی بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ جو شرک کا ایک نقطہ ساتھ لگا ہوا ہے نا کہ ہم لوگوں کے بھی ہیں اللہ کے بھی ہیں، یہ نقطہ ہم اپنے آپ سے ہٹانا چاہتے ہیں اور کامل توحید کے ساتھ اس دنیا میں بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی نعمت کے ساتھ قیامت کے دن آپ کے سامنے بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرما دے. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، محشر کا شور ہو تو بھی بندے کو خبر نہ ہو، بندہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہو. ایسا ہمیں اللہ دل عطا فرمائے. چنانچہ اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر علامہ اقبال کا ایک بہت اچھا کلام ہے. فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، فساں کہتے ہیں گرائنڈر کو جس پر تلوار کو تیز کرتے ہیں. کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ تلوار کو تیز کرنے کی کا گرائنڈر ہے. تم لا الہ الا اللہ کا گرائنڈر چلاؤ گے تو تمہارے ایمان کی تلوار تیز ہو جائے گی اور ماں سوا کو کاٹ کے رکھ دے گی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخری شعر تو بڑا ہی عجیب لکھا ہے. فرماتے ہیں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بہار میں، خزاں میں، سفر میں، حضر میں، وطن میں، پردیس میں، دن میں، رات میں، ہر جگہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ خیر سے ہماری ماں سوا سے نجات ہو جائے اور ایک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.